السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم تاریخ کی دنیا کی چند ایسی اور سب سے مشہور ڈرامہ سیریز کا جائزہ لینے جا رہے ہیں اور انہی موضوعات پر اس سے پہلے بھی جو سیریز یا پھر موویز بنائی جا چکی ہیں اس بارے میں بھی آپ کو آگاہ کیا جائے گا۔ تو چلیے یہ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ نمبر 18، پایہ تخت عبدالحمید، جس کی IMDb ریٹنگ 5.1 ہے۔ یہ سیریز سلطنت عثمانیہ کے آخری دور کو پیش کرتی ہے۔ سیریز میں سلطان عبدالحمید کی سیاست، جاسوسی، سفارتکاری اور فوجی حکمت عملی کو بہترین انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ یہ سیریز 2017 میں نشر ہونا شروع ہوئی۔ اس کی ٹوٹل 154 ایک ساتھ موجود ہیں اور آپ اسے تابع کے یوٹیوب چینل اور SMTV اردو پر دیکھ سکتے ہیں۔ سلطان عبدالحمید کے دور پر اس سے پہلے بھی 2 مزید سیریز بن چکی ہیں۔ نمبر 1، چیراگان باشکینی، جس کی IMDb ریٹنگ 6.0 ہے۔ یہ سیریز 2014 میں نشر ہوئی۔ اس کی صرف 4 ایک ساتھ موجود ہیں اور آپ اسے یوٹیوب چینل پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر آتی ہے یا استقلال یا علوم، جس کی IMDb ریٹنگ 7.7 ہے۔ یہ سیریز سلطان عبدالحمید کے آخری دور، ان کے بعد کے سلطانوں کی حکومت اور سلطنت عثمانیہ کے زوال کے بعد ترکی کے قیام کے دور کو دکھاتی ہے اور آپ اسے یوٹیوب پر انگلش سب ٹائٹلز اور ڈیفرنٹ ویب سائٹس پر اردو سب ٹائٹل میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ نمبر 17، کنگڈم آف فائر، جس کی IMDb ریٹنگ 5.3 ہے۔ سیریز کی کہانی صفوی سلطنت اور عثمانی سلطنت کے گرد گھومتی ہے۔ جب سلطان سلیم جواد نے اپنی سلطنت کی مشرقی حدود کو وسعت دی اور صفوی سلطنت کا خاتمہ کر کے اسے عثمانی سلطنت میں شامل کیا۔ یہ سیریز 2019 میں نشر ہوئی اور اس کا ٹوٹل 1 سیزن اور 14 ایک ساتھ موجود ہیں اور آپ اسے انٹرنیٹ آرچیو اور ڈیلی موشن پر انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں۔ نمبر 16، قدس فاتح صلاح الدین ایوبی، جس کی IMDb ریٹنگ 6.1 ہے۔ یہ سیریز مشہور مسلم فاتح صلاح الدین ایوبی کی زندگی، جنگی مہمات اور نجات القدس کی جدوجہد کو پیش کرتی ہے، جو کہ ترکی اور پاکستان کے مشترکہ اشتراک سے بنائی گئی۔ یہ سیریز TRT کا ایک مشہور پروجیکٹ ہے اور آپ اسے ہم ٹی وی اور SMTV پر اردو میں دیکھ سکتے ہیں۔ مزید برآں اسی موضوع پر اس سے پہلے بھی کچھ تاریخی سیریز اور موویز بنائی جا چکی ہیں، جن میں سے پہلے نمبر پر سیریا کی جانب سے 2001 میں نشر کی جانے والی سیریز صلاح الدین الایوبی آتی ہے، جس کی IMDb ریٹنگ 8.0 ہے۔ یہ سیریز رمضان میں نشر کی گئی تھی اور 2001 کے بعد سیریا اور دوسرے مسلم ممالک میں بہت مشہور ہوئی۔ یہ سیریز ڈیلی موشن اور دوسری ویب سائٹ پر انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ دستیاب ہے۔ اس کے علاوہ اسی موضوع پر اس سے پہلے ایک ایجپشن مووی صلاح الدین بھی نشر ہو چکی ہے، جس کی IMDb ریٹنگ 7.5 تھی۔ اس کے علاوہ اسی موضوع پر 2005 میں ہالی ووڈ کی ایک اور مشہور مووی کنگڈم آف ہیون بنائی گئی، جس کی IMDb ریٹنگ 7.3 ہے اور اس سیریز میں صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں کروسیڈرز کے خلاف مسلمانوں کی جنگی کامیابی کو بہترین انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ نمبر 15، ابن سینا، جس کی IMDb ریٹنگ 6.3 ہے۔ یہ سیریز ایک مشہور مسلم سائنسدان ابن سینا کی زندگی کو پیش کرتی ہے، جو کہ اپنے بچپن سے ہی علم، فلسفہ، ریاضیات اور طبی تجربات سے محبت کرتے تھے۔ یہ سیریز 2023 میں تابع کی جانب سے ان کے ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر نشر ہوئی اور اس کی اردو ڈبنگ تابع اور SMTV اردو پر موجود ہے۔ مزید برآں اسی موضوع پر اس سے پہلے بھی کچھ اور تاریخی سیریز اور موویز بنائی جا چکی ہیں، جن میں پہلے نمبر پر ایران کی جانب سے بنائی جانے والی سیریز ایوی سینا ہے، جس کی IMDb ریٹنگ 7.7 ہے۔ یہ سیریز ابن سینا کی زندگی اور علمی خدمات کی عکاسی کرتی ہے، جس کے مرکزی موضوعات میں ابن سینا کا بچپن، ابتدائی تعلیم، بغداد اور دیگر شہروں میں ان کی علمی تحقیق، طب اور سائنس میں ان کا کردار شامل ہیں۔ اس سیریز کی ٹوٹل 11 ایک ساتھ موجود ہیں اور آپ اسے بو علی سینا کے نام سے یوٹیوب پر اردو میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اسی موضوع پر ہالی ووڈ کی ایک مووی دا فزیشین بھی بنائی جا چکی ہے، جو ابن سینا کے زمانے میں یورپ اور اسلامی دنیا کے طبی عوامل کو پیش کرتی ہے۔ یہ فلم 2013 میں نشر ہوئی اور آپ اسے انگلش اور اردو زبان میں نیٹفلکس پر دیکھ سکتے ہیں۔ نمبر 14، مہندرمن جلال الدین، جس کی IMDb ریٹنگ 6.5 ہے۔ یہ ایک ترک ازبک تاریخی ڈرامہ سیریز ہے، جو جلال الدین خوارزم شاہ کی زندگی اور ان کی منگولوں کے خلاف مزاحمت کو پیش کرتی ہے۔ یہ سیریز 2021 میں نشر ہوئی اور آپ اسے انگلش اور اردو سب ٹائٹل کے ساتھ مختلف ویب سائٹس پر دیکھ سکتے ہیں۔ نمبر 13، کالب من سلطانی، جس کی IMDb ریٹنگ 6.5 ہے۔ یہ ایک ترک تاریخی ڈرامہ سیریز ہے، جو عثمانی سلطنت کے سلطان محمد سوئم کی زندگی کو پیش کرتی ہے۔ یہ سیریز 2018 میں نشر ہوئی۔ اس کا صرف 1 سیزن اور 8 ایک ساتھ موجود ہیں اور آپ اسے اردو اور انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ ڈیفرنٹ ویب سائٹس پر دیکھ سکتے ہیں۔ نمبر 12، کورلو شرحان، جس کی IMDb ریٹنگ 6.5 ہے۔ کورلو شرحان ترکی کی ایک مشہور اور تاریخی ڈرامہ سیریز ہے، جو عثمان غازی کے جانشین اورہان غازی کی زندگی پر مبنی ہے۔
جو عثمان غازی کے دور کے بعد سلطنت کی توسیع کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ سیریز 2025 میں بزدار فلمز کی جانب سے بنائی گئی اور اس کی اردو ڈبنگ آر ڈی اسٹوڈیو کی جانب سے ڈیلی موشن پر موجود ہے۔ نمبر 11 میگنیفیسنٹ سینچری کوسیم، جس کی IMDb ریٹنگ 6.6 ہے۔ کوسم سلطان سیریز سلطنت عثمانیہ کے 5 اہم سلطانوں کی تاریخ کو دکھاتی ہے، خاص طور پر سلطان احمد اول اور مراد چہارم جیسے بے باک سلطان، جنہوں نے سلطنت کی بغاوتوں کو کچل کر بغداد کی طرف پیش قدمی کی اور اس علاقے کو عثمانی سلطنت کا حصہ بنایا۔ یہ سیریز 2015 میں ٹیمز کی جانب سے بنائی گئی، جس کے ٹوٹل 2 سیزن اور 60 ایک ساتھ موجود ہیں۔ یہ سیریز اردو ون کے یوٹیوب چینل پر اردو ڈبنگ کے ساتھ موجود ہے اور آپ اسے اردو اور انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ یوٹیوب اور ڈیفرنٹ ویب سائٹس پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اسی موضوع پر اس سے پہلے بھی 2010 میں ایک تاریخی مووی ماہ پیکر کوسیم بھی بن چکی ہے، جس میں سلطنت عثمانیہ کی درمیانی سیاسی مشکلات، درباری سازشوں اور بغاوتوں کو دکھایا گیا ہے۔ نمبر 10 میرا سلطان، جس کی IMDb ریٹنگ 7.0 ہے۔ یہ ترکی کی ایک بہت مشہور تاریخی ڈرامہ سیریز ہے جو سلطان سلیمان اعظم کے دور حکومت اور عثمانی سلطنت کے عروج کو دکھاتی ہے۔ یہ سیریز ٹیمز کی جانب سے 2011 میں بنائی گئی اور اس کے ٹوٹل 4 سیزن اور 139 ایک ساتھ موجود ہیں۔ 2013 کے قریب جیو کہانی کی جانب سے اس کی اردو ڈبنگ کی گئی اور آپ اسے انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ یوٹیوب پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ مزید برآں اسی موضوع پر اس سے پہلے 2003 میں ایک اور تاریخی سیریز بھی بن چکی ہے جس کا نام حرم سلطان تھا۔ اس کی ٹوٹل 8 ایک ساتھ موجود ہیں اور آپ اسے انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ یوٹیوب پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ نمبر 9 داستان، جس کی IMDb ریٹنگ 7.2 ہے۔ یہ سیریز قدیم ترک قبائل کے ابتدائی دور کو دکھاتی ہے، جس میں ثقافتی عناصر جیسے کہ ترکمان لباس، رسم و رواج اور قبائلی جنگی حکمت عملی کو دکھایا گیا ہے۔ یہ سیریز 2021 میں نشر ہوئی، جس کا ٹوٹل 1 سیزن اور 28 ایک ساتھ موجود ہیں اور یہ سیریز اردو اور انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ SMTV اردو پر موجود ہے۔ نمبر 8 باربروسا سوارڈ آف میڈیٹرین سی، جس کی IMDb ریٹنگ 7.3 ہے۔ یہ ایک ترک ہسٹوریکل سیریز ہے جو 16ویں صدی کے امیر البحر باربروسا ہیرودن پاشا اور ان کے بھائیوں کی زندگی کو بہترین انداز میں پیش کرتی ہے۔ سیریز میں بحری جنگیں، سازشیں اور طاقت کی سیاست کو بڑے پیمانے پر دکھایا گیا ہے۔ یہ سیریز 2021 میں نشر ہوئی اور آپ اسے اردو ڈبنگ کے ساتھ PTV ڈیجیٹل اور SMTV اردو پر دیکھ سکتے ہیں۔ اسی سے ریلیٹڈ ایک اور ترک تاریخی سیریز باربروسا ہیرودن سلطان الفرمانی ہے، جس کی IMDb ریٹنگ 4.5 ہے۔ یہ سیریز سلطان سلیمان کے دور کے دوران بحری واقعات کو بہترین انداز میں پیش کرتی ہے۔ یہ سیریز 2022 میں نشر ہوئی اور آپ اسے بھی PTV ڈیجیٹل اور SMTV اردو پر دیکھ سکتے ہیں۔ نمبر 7 الحشاشین، جس کی IMDb ریٹنگ 7.4 ہے۔ یہ ایک عربی تاریخی ڈرامہ سیریز ہے جو 11ویں صدی میں قائم ہونے والی الحشاشین تنظیم کی بنیاد اور اہم واقعات کو دکھاتی ہے۔ یہ وہ گروہ ہے جسے حسن الصبا نے بنایا اور اس دور کے طاقتور سیاسی اور فوجی شخصیات کے خلاف سازشیں کی۔ یہ سیریز 2024 میں نشر ہوئی اور آپ اسے ڈیلی موشن پر دیکھ سکتے ہیں۔ نمبر 6 کورلش عثمان، جس کی IMDb ریٹنگ 7.4 ہے۔ یہ ترکی کی نہایت مشہور اور طویل المدت تاریخی ڈرامہ سیریز ہے جو سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان غازی کی جدوجہد اور ریاست کے قیام کی داستان کو پیش کرتی ہے۔ یہ سیریز 2019 میں نشر ہوئی اور آپ اسے تابی اور جیو TV پر اردو ڈبنگ میں دیکھ سکتے ہیں۔ مزید برآں اسی موضوع پر اس سے پہلے بھی 1988 میں ایک اور تاریخی ڈرامہ سیریز کورلش عثمان چک بھی بن چکی ہے، جس کی IMDb ریٹنگ 8.0 ہے۔ یہ سیریز عثمانی تاریخ کی سب سے سنجیدہ اور فکری پیشکش ہے اور ترک اسکالرز کے نزدیک عثمان غازی کے کردار کو اس سیریز میں سب سے متوازن انداز میں دکھایا گیا ہے۔ کورلش عثمان چک سیریز کو آپ یوٹیوب پر دیکھ سکتے ہیں۔ نمبر 5 الپرسلان بیوک سلجوگلو، جس کی IMDb ریٹنگ 7.5 ہے۔ یہ ترکی کی ایک شاندار تاریخی ڈرامہ سیریز ہے جو سلجوقی سلطنت کے عروج کے دوران الپرسلان کے دور کو بہترین انداز میں پیش کرتی ہے۔ یہ سیریز 2021 میں نشر ہوئی اور آپ اسے اردو ڈبنگ کے ساتھ تابی ایپ اور SMTV اردو پر دیکھ سکتے ہیں۔ نمبر 4 یونیش بیوک سلجوگلو، جس کی IMDb ریٹنگ 7.7 ہے۔ یہ ترکی کی ایک اعلیٰ معیار کی ڈرامہ سیریز ہے جو سلجوقی سلطنت کے عروج، اندرونی سازشوں اور صلیبی خطرات کو نہایت سنجیدہ اور وقار بھرے انداز میں پیش کرتی ہے۔ یہ سیریز 2020 میں نشر ہوئی اور اس کا ٹوٹل 1 سیزن اور 34 ایک ساتھ موجود ہیں۔ سیریز میں سلطان ملک شاہ کے دور حکومت کو دکھایا گیا ہے، جہاں سلجوقی سلطنت اپنے عروج کو پہنچ چکی تھی، دربار میں طاقت کی کشمکش انتہا پر تھی اور صلیبی طاقتوں اور باطنی خطرات کے ساتھ ساتھ حسن الصبا کی تنظیم، الحشاشین اور باطنی تحریکوں کا ابھار دکھایا گیا ہے۔ اسی دور سے ریلیٹڈ ایک اور تاریخی سیریز
جس کا ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں، الحشاشین ہے۔ اس سیریز کو TRT نے بنایا اور آپ اسے تابی اور SMTV اردو پر دیکھ سکتے ہیں۔ نمبر 3، محمد فتح السلطانی، جس کی IMDb ریٹنگ 7.9 ہے۔ یہ ترکی کی حال ہی میں بننے والی ایک نئی اور باوقار سیریز ہے جو سلطان محمد فتح کی جوانی سے لے کر آخری عمر تک کی تمام فتوحات کے عظیم سفر کو مرکز نگاہ بناتی ہے۔ سیریز کی کہانی نوجوان شہزادہ محمد سے شروع ہوتی ہے، جو غیر معمولی ذہانت اور علمی شوق رکھتا ہے اور اسلامی اور کیسر روم کی پیشن گوئیوں سے بخوبی واقف ہے۔ اس سیریز میں قسطنطنیہ کی فتح کی منصوبہ بندی سے لے کر بازنطینی سلطنت کے آخری شہر پونتس کی فتح تک دکھایا گیا ہے۔ اس سیریز کے ٹوٹل 3 سیزن اور 65 اقساط نشر ہو چکی ہیں اور اس کے پہلے سیزن کی اردو ڈبنگ گرین انٹرٹینمنٹ کے YouTube چینل پر موجود ہے۔ مزید برآں محمد فتح کی تاریخ پر اس سے پہلے بھی کئی سیریز بن چکی ہیں، جن میں پہلے نمبر پر آتی ہے محمد بن چیہان فاتح۔ یہ سیریز 2018 میں نشر ہوئی اور آپ اسے Jio TV پر اردو ڈبنگ میں دیکھ سکتے ہیں۔ نمبر 2 پر آتی ہے رائز آف امپائرز اوٹومن، جس کی IMDb ریٹنگ 8.0 ہے۔ یہ نیٹ فلکس کی ایک مشہور تاریخی ڈاکومنٹری سیریز ہے جو عثمانی سلطنت کے عروج اور بالخصوص فاتح سلطان محمد کی فتح قسطنطنیہ کو تاریخ اور ڈرامے کے امتزاج سے پیش کرتی ہے۔ یہ سیریز 2020 میں نشر ہوئی اور آپ اسے نیٹ فلکس پر اردو میں دیکھ سکتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر فاتح سیریز آتی ہے، جس کی IMDb ریٹنگ 3.2 ہے اور آپ اسے پلیکس پر دیکھ سکتے ہیں۔ چوتھے نمبر پر آتی ہے کنز العلماء، یعنی کہ گولڈن ایپل دا گرینڈ کنکویسٹ، جس کی IMDb ریٹنگ 6.9 ہے۔ اس سیریز میں سلطان محمد فتح کے بچپن اور اوائل جوانی پر زیادہ فوکس کیا گیا ہے۔ یہ سیریز تابی کے ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر موجود ہے اور آپ اسے SMTV اردو پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ مزید برآں دوستو، سلطان محمد فتح کی تاریخ پر کچھ موویز بھی بن چکی ہیں جو کہ YouTube پر دستیاب ہیں۔ نمبر 1 پر آتی ہے فتح 1453، جس کی IMDb ریٹنگ 6.4 ہے۔ یہ ترکی کی آج تک کی سب سے مہنگی ترین فلم ہے جو 2012 میں نشر ہوئی اور 1453 کی قسطنطنیہ کی فتح کے فیصلہ کن لمحات کو بھرپور جنگی اور جذباتی انداز میں پیش کرتی ہے۔ نمبر 2 پر آتی ہے فاتح سلطان محمد یعنی جاگ، جس کی IMDb ریٹنگ 7.5 ہے۔ یہ ڈاکومنٹری ڈرامہ فلم 2023 میں نشر ہوئی جو قسطنطنیہ کے فتح کو خالص اور تحقیقی انداز میں پیش کرتی ہے۔ اسی سے ریلیٹڈ ایک اور تاریخی مووی فاتحین فدائسی کارا مراد آتی ہے، جس کی IMDb ریٹنگ 6.2 ہے۔ یہ ترکی کی ایک تاریخی ایکشن فلم ہے جو سلطان محمد فتح کے وفادار اور جری سپاہی کارا مراد کی بہادری اور خفیہ مشنوں پر مبنی ہے۔ کارا مراد سلطان محمد فتح کا ایک خاص سپاہی ہوتا ہے اور اسے بازنطینی دشمن اور مسلمانوں کی صفوں میں چھپے ہوئے غداروں کے خلاف خفیہ اور خطرناک مشن دیے جاتے ہیں۔ یہ فلم 2015 میں نشر ہوئی اور کارا مراد کو اس سے پہلے بھی ترکی کی کلاسیکل موویز میں دکھایا جا چکا ہے۔ نمبر 2، ڈیلش ارطغرل، جس کی IMDb ریٹنگ 7.9 ہے۔ اس سیریز کی کہانی 13ویں صدی کے اناطولیہ کے علاقے میں ترک قبائل کی زندگی اور جدوجہد کے گرد گھومتی ہے۔ یہ سیریز دکھاتی ہے کہ کس طرح ایک چھوٹے سے قبیلے کے سردار نے سلطنت بنانے کا خواب دیکھا اور اسے پورا کرنے کے لیے انہیں کون سی مشکلات درپیش تھیں۔ یہ سیریز 2014 میں نشر ہونا شروع ہوئی اور 2019 تک 5 سیزنز اور 150 اقساط کے ساتھ ختم ہوئی اور آپ اسے PTV، تابی اور SMTV اردو پر دیکھ سکتے ہیں۔ نمبر 1، فاتح الاندلس، جس کی IMDb ریٹنگ 8.7 ہے۔ یہ ایک تاریخی عربی ڈرامہ سیریز ہے جو فتح الاندلس یعنی کہ اسلامی فتوحات کی اسپین کی ابتدائی داستان کو پیش کرتی ہے، خاص طور پر طارق بن زیاد کی قیادت اور ان کے ساتھ موسیٰ بن نصیر کے سفر کو دکھاتی ہے۔ یہ سیریز 2022 میں 30 اقساط کے ساتھ نشر ہوئی اور اردو اور انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ ڈیلی موشن اور ڈیفرنٹ ویب سائٹ پر موجود ہے اور ہماری چینل سے بھی یہ سیریز آپ کو ہائیلی ریکمینڈڈ ہے۔ مزید برآں اسی موضوع پر چند مزید سیریز بھی انگلش اور اردو سب ٹائٹل کے ساتھ موجود ہیں، جن میں پہلے نمبر پر آتی ہے مملوک الطواف۔ یہ سیریز اندلس کے دور مملوک کے تاریخی دور کو دکھاتی ہے، وہ زمانہ جب اموی خلافت اندلس کے زوال کے بعد اندلس کو تقسیم کر کے چھوٹے چھوٹے علاقوں میں مسلمانوں نے اپنی علیحدہ علیحدہ حکمرانی قائم کر لی۔ یہ سیریز 2005 میں نشر ہوئی اور اس کی بھی تقریباً 30 اقساط موجود ہیں۔ دوسرے نمبر پر آتی ہے ربیع قرطبہ، جس کی IMDb ریٹنگ 8.7 ہے۔ یہ سیریز اندلس کے عروج کے سب سے روشن دور کو پیش کرتی ہے، یعنی کہ اموی حکمران عبد الرحمن سویم اور ان کے بیٹے کے دور کو۔ اس سیریز میں قرطبہ کی یورپ میں علمی اور ثقافتی شان کی عہد کا منظر پیش کیا گیا ہے، جب اندلس نہ صرف فوجی اعتبار سے مضبوط تھا بلکہ علم و ادب اور فنون کے لحاظ سے بھی ایک عالمی مرکز تھا۔ یہ سیریز 2003 میں نشر ہوئی
اور اس کی उन्नति के साथ मौजूद हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूँगा आपको ऐसे ही एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।